اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نیک عورت اللہ کا بہت بڑا انعام ہے اور دنیا میں خوش نصیب بندوں کو اللہ نیک اور فرما بردار بیویاں عطا فرماتا ہے۔ آج میں آپ کو ایسی ہی ایک نیک بخت عورت کی سچی کہانی سناؤں گی۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت بڑی عابدہ تھی۔ وہ ایک بادشاہ کی بیٹی تھی۔ ایک شہزادے نے اس سے نکاح کی درخواست کی۔ اس نے نکاح کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر اپنی ایک لونڈی سے کہا کہ میرے لیے ایک عابد، زاہد، نیک آدمی تلاش کرو جو فقیر ہو، یعنی بہت غریب ہو۔ اس کی ملازمہ اس شخص کی تلاش میں نکلی اور ایک عابد و زاہد غریب آدمی کو شہزادی کی خدمت میں لے آئی۔ شہزادی نے اس سے پوچھا کہ اگر تم مجھ سے نکاح کرنا چاہو تو میں ابھی تم سے شادی کر لوں گی۔ مجھے تمہاری رضامندی کا انتظار ہے۔ فقیر نے اپنی رضامندی دے دی اور پھر ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ شہزادی نے فقیر سے کہا کہ مجھے اپنے گھر لے چلو۔ فقیر اس بات پر پریشان ہوا۔ شہزادی نے دوبارہ اپنی خواہش کا اظہار کیا تو فقیر افسردگی کے ساتھ بولا، واللہ اس کمبل کے سوا کوئی چیز میری ملکیت نہیں۔ اس کو رات کے وقت اوڑھتا ہوں اور یہی دن میں پہنتا ہوں۔ شہزادی نے کہا، میں تیری اس حالت پر راضی ہوں۔ چنانچہ فقیر شہزادی کو اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ دن بھر محنت کرتا تھا اور رات تک اتنا کما لیتا تھا جس سے افطاری ہو جائے۔ شہزادی دن کو روزہ رکھتی تھی اور شام کو افطاری کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی تھی۔ ایک دن فقیر کو کوئی کام نہیں ملا کہ وہ شہزادی کی افطاری کے لیے کوئی چیز خرید سکے۔ وہ بہت پریشان تھا اور دل میں کہنے لگا، میری بیوی روزہ دار گھر میں بیٹھی انتظار کر رہی ہے کہ میں اس کی افطاری کے لیے کچھ لے کر آؤں گا۔ اسی پریشان کن صورتحال میں اس فقیر نے وضو کیا اور نماز پڑھ کر دعا مانگی، اے اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میں اس دنیا کے واسطے کچھ طلب نہیں کرتا۔ میں جیسا ہوں بس تیری رضا میں خوش ہوں۔ میں تو اسے اپنی نیک بیوی کے لیے مانگتا ہوں۔ اے اللہ، تو مجھے اپنے پاس سے رزق عطا فرما، تو ہی سب سے اچھا رازق ہے۔ اسی وقت آسمان سے ایک موتی گر پڑا۔ فقیر موتی لے کر اپنی بیوی کے پاس گیا۔ جب شہزادی نے موتی دیکھا تو وہ ڈر گئی اور کہا، یہ موتی تم کہاں سے لائے ہو؟ ایسا قیمتی موتی تو میں نے اپنے باپ کے پاس بھی نہیں دیکھا۔ درویش نے کہا، آج میں نے رزق کے واسطے محنت کی لیکن کہیں سے کچھ نہ ملا، تو میں نے سوچا میری نیک بیوی افطاری کے لیے گھر میں میرا انتظار کر رہی ہوگی، میں خالی ہاتھ کیسے جاؤں؟ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو حق تعالیٰ نے یہ موتی عنایت فرمایا اور آسمان سے اسے نازل فرمایا۔ شہزادی نے کہا، اسی جگہ جاؤ جہاں تم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی اور اس سے گریہ و زاری کے ساتھ دعا کرو اور کہو، اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے مولا، اگر یہ موتی تو نے ہمیں دنیا میں روزی کے طور پر عنایت فرمایا ہے تو اس میں ہمیں برکت دے، اور اگر ہمارے آخرت کے ذخیرے میں سے عطا فرمایا ہے تو اسے واپس لے لے۔ درویش نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے موتی واپس لے لیا۔ فقیر نے واپس آ کر ساری حقیقت شہزادی کو بتا دی تو شہزادی نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کہا، اے اللہ، تو بڑا رحیم اور کریم ہے۔ تو پیارے دوستو، شہزادی نے اپنی دنیا کی خوشیوں کو آخرت کی زندگی پر قربان کر دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ دنیا کی زندگی تو بہت تھوڑی ہے جبکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ میری پیاری بہنوں، ہم چھوٹی سی تکلیف پر بے صبر ہو جاتی ہیں، یہ نہیں سوچتی کہ دنیا کے بدلے خدا ہمیں آخرت میں نوازے گا۔ ہم اپنی عارضی زندگی کی خوشیوں پر آخرت کی ابدی خوشیوں کو قربان کر دیتی ہیں۔ دنیا میں تمام تکالیف ہمارا امتحان ہے کہ ہم کتنا صبر کر سکتے ہیں اور اس مشکل وقت میں اس کا کتنا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنی نیک اور صبر کرنے والی بیویوں میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔